اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کا جو ایک عمل تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات یہاں بیان فرما رہی ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، بہت کم اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اکثر ان میں سے فاسق ہیں، فسق پھیلانے والے ہیں، دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کرنے والے ہیں۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری روایات ہمیں ملتی بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام تک کو نہ چھوڑا، انہیں بھی ناحق قتل کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، دنیا کے نظام کو تباہ کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن یضرکم الا اذی، یہ جتنے بھی قتل و غارت کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، فاسق ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دیکھو یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے، لن یضرکم، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کم جمع کا صیغہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو شامل ہے۔ جس طرح کہ پچھلی آیت کے اندر پوری امت کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ساری کی ساری امتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے لن یضرکم، یہاں جمع کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو شامل ہے اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی دلیل ایک دوسری آیت کے اندر بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جہاں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم ہمیشہ غالب رہو گے، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بھی نیست و نابود نہیں کر سکتا، تم ہمیشہ غالب رہو گے، کامیاب رہو گے، سرخرو رہو گے۔ شرط صرف ایک ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کیے رکھتے ہو، اگر تم اپنے ایمان کو بچائے رکھتے ہو، یہاں پر بھی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شرط یہی ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، مساجد کی طرف ان کے قدم ہی نہیں اٹھتے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں سالہ سال بیت جاتے ہیں قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جنہوں نے
آج تک رشتہ داریوں کے حوالے سے کس کے ساتھ جوڑنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح کے رویہ رکھنا ہے، کس کے ساتھ کس کا کیا حق ہے، اس کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور کبھی رشتہ داروں کی طرف گئے تک نہیں ہے کہ چلو کبھی ان سے مل کر ہی آ جائیں، ان کے حال احوال پوچھ کر آ جائیں۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جن کو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے، اور نہ ہی قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو پھر ذلت و رسوائی تو آئے گی نا، اور پھر کافروں کی طرف سے، فاسقوں کی طرف سے ہمارے اوپر فساد تو آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ لن یضروکم، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اہل کتاب، کافر، نان مسلم کسی بھی طرح سے مسلمان کو زیر نہیں کر سکتے، نیست و نابود نہیں کر سکتے۔ پھر آج ہم کیوں پستیوں کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہیں؟ کیونکہ نہ ہماری تجارت محفوظ ہے، نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، نہ ہماری اولاد محفوظ ہے، نہ ہمارے ایجوکیشن کے ادارے محفوظ ہیں، نہ ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں وہ محفوظ ہیں۔ ہر جگہ پر حق تلفی ہو رہی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و رسوائی جو ہے یہ ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، یہ ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن یضروکم الا اذی، یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی سی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر یہ آپ سے لڑنا چاہیں تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ ایمان والے کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے، وہ شہادت کا جذبہ لے کر لڑتا ہے، شہید ہونے کو، شہادت کو سامنے رکھ کر وہ لڑتا ہے، وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹتا۔ یہ کافر جو ہیں ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ہم مر جائیں گے، یہ خوف ڈر ان کو پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر اس کے بعد ان کے کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمانے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ذلت کو رکھ دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ چلے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ دیکھو یہاں پھر وہی بات آ گئی نا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ذلت نہیں آئے گی۔ ضربت علیہم الذلہ کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے، نہیں مضبوطی سے تھامتے، ان کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ استثناء کرتا ہے ماں بعد کو ماں قبل سے، اور ماں قبل کے اوپر ذلت و رسوائی ہے، یعنی اللہ سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہے، لیکن اللہ کے بعد والا عمل اختیار کرنے والوں کے اوپر ذلت و رسوائی نہیں آئے گی۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہی قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جاؤ، سینے سے لگانے والے بن جاؤ، یہ ذلت اور رسوائی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور جماعت کے ساتھ رہنے والے بن جاؤ، اکیلے نہیں، تنہا نہیں، جماعت کے ساتھ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور رہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسکن تیار کر کے رکھتے ہیں۔
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغیر حق۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے اوپر ذلت ہے، وباءوا بغضب من اللہ، اور پھر یہ اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلاتے ہیں اہل کتاب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پستیاں رکھ دی ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ کا ترجمہ پستی ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کے اوپر پستی کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ان کے اوپر غضب کو رکھ دیا، ان کے اوپر ذلت کو رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ سارا کا سارا سبب اس کے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اسی وجہ سے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو انہوں نے بغیر حق کے ناحق قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سارا کا سارا سبب اس کے تھا کہ انہوں نے تجاوز کیا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، دائرے سے نکل جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، قرآن کو میرے لیے، میرے پیاروں کے لیے، اور تو آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔